السلام علیکم، میں ہوں قمر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں تمام دوست خیر وفیت سے ہوں گے. عمران خان صاحب پر ایک ویڈیوز آڈیوز کے سلسلے کے بعد ایک غلط چیٹ اور میسج اور کیا کیا ہو چکا ہے، اور مزید آڈیوز ویڈیوز کیا کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ نکل آتی ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت جو ہے اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1990 میں جب نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہونے والا تھا اور جنرل فیض گل نے اس بے نظیر اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے ایک اسلامی اتحاد قائم کیا جس میں مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹی شامل تھیں. اس اتحاد کا نام IGI رکھا گیا اور IGI سے اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ان پر دستخط کروائے گئے تھے کہ آپ متفقہ طور پر جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ اسلامی نظام نافذ کے لیے کام کرے گا اور اسلامی نظام کا نافذ کرے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی پر اعتبار اٹھ چکا تھا اور بے نظیر کی مقبولیت زیادہ تھی اور بے نظیر وزیر اعظم بن جاتی اگر ان کا اتحاد نہ ہوتا. جس طرح آج کل PDM بنی ہے بالکل سیم اسی پوزیشن میں IGI بنی تھی، کیونکہ PDI جس طرح مہنگائی ختم کرنے آئی تھی، ان کا مشن تھا کہ مہنگائی ختم کر دیں گے اور عمران خان کو ہٹا کر ہم ایک اچھی حکومت کریں گے، لیکن وہ ان سے نہیں ہوا. اسی طرح IGI اتحاد قائم ہوا کیونکہ پیپلز پارٹی اسلامی نظام نہیں لانا چاہتی تھی لیکن IGI اسلامی نظام لانا چاہتی تھی. تو اس میں مولانا سمیع الحق اور دیگر علماء بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ایک متفقہ طور پر وزیر اعظم بنایا جائے. تو نواز شریف کا نام سر فہرست آیا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو نواز شریف اپنے وعدے سے مکر گئے. جب مولانا سمیع الحق سینیٹر بھی تھے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام نافذ کے لیے آپ کام کریں، تو نواز شریف نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے. تو بعض یہ ہوا کہ مولانا سمیع الحق نے سینٹ کے باہر اور سینٹ میں زوردار تقریریں شروع کر دیں اور نواز شریف کے خلاف تحریک شروع کر دی. ابھی تحریک شروع ہی کی تھی کہ ان کی تحریک میں زور اور وزن پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا. اس میں تحریک میں دھڑا دھڑ لوگوں نے شرکت کی اور لوگ جانتے تھے کہ نواز شریف کس طرح کے لوگ ہیں اور مولانا سمیع الحق کو بھی لوگ جانتے تھے. بعد میں ہوا یوں کہ ادھر پیپلز پارٹی بھی سندھ میں اپنی تحریک شروع کی ہوئی تھی اور احتجاج پروٹیسٹ دھرنا وغیرہ شروع ہوئے تھے وہاں پر بھی، اور بے نظیر بھی گھر نہیں بیٹھ رہی تھی، وہ بھی اپنے جلسے جلوس کر رہی تھی، ان کی تحریک بھی زور پکڑنے شروع کر دیا تھا. تو ہوا یوں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک طرف IGI کے جو اتحاد ہے وہ ٹوٹنے والا ہے اور بے نظیر کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے. لیکن ہوا یوں کہ مولانا سمیع الحق نے IGI کے اتحاد سمیت جتنے بھی ان کے ساتھ علماء اور سینیٹرز شامل تھے انہوں نے حکومت سے نکلنے کی دھمکی دے دی. تو نواز شریف نے بے نظیر کا راستہ روکنا تھا اور مولانا سمیع الحق کو بھی روکنا تھا. ایک غلیظ پلاننگ کی گئی تھی اسلام آباد میں. وہ پلاننگ یہ تھی کہ ایک میڈم طاہرہ نامی ایک عورت نے کا انٹرویو جنگ اور جیو گروپ کے اخبار دنیا میں دنیا کے اخبار میں ایک انٹرویو چھپوایا گیا جس میں میڈم طاہرہ نے مولانا سمیع الحق پر الزامات لگائے. الزامات یہ لگائے کہ مولانا سمیع الحق میرے فلاں پارٹس کو چھوتا ہے، میرے ساتھ میں اس کی پرانی کسٹمر ہوں، اور بہت سے ایسے برے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایسے القاب و آداب استعمال کیے گئے تھے اس انٹرویو میں کہ شاید وہ اس انٹرویو کو بھی لوگ اتنا سیریس لے گئے تھے کہ لوگوں نے مولانا سمیع الحق پر گالم گلوچ اور الزامات لگانا شروع کر دیے تھے. مزید جہاں پر سلسلہ رکا نہیں تھا انہوں نے میگزین اخبارات اور جتنے بھی تمام تھے انہوں نے چھپنا شروع کر دیا اور تمام تر جو ڈیٹیلز تھیں تفصیلات تھیں وہ بھی شائع کرنا شروع کر دی کہ بڑھا چڑھا کر. اور بخل بچہ جو صحافی ہیں یہ بھی کود کر اچھل کر سوالات جوابات کرنے لگ گئے تھے. ان کو مختلف کالم لکھ کر دیے جاتے تھے جو کہ یہ اخبارات میں چھپاتے تھے. بعد ازاں مولانا سمیع الحق کے خلاف لوگ ہو گئے تھے اور اس کی تحریک نے جو وزن تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا. آخر کار مولانا سمیع الحق جب بے بس ہو گیا تو اس نے قرآن مجید اٹھا کر روتے ہوئے سینٹ میں آئے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں میڈم طاہرہ نامی عورت کو جانتا تک نہیں. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی. آخر کار مولانا سمیع الحق مایوس ہو کر احتجاجاً طور پر استعفیٰ جمع کروایا اور مستعفی ہو کر اس تحریک کا اختتام کر کے گھر بیٹھ گئے تھے. یوں نواز شریف مولانا سمیع الحق کا راستہ روک پائے تھے، لیکن ادھر بے نظیر نہیں روک رہی تھی. بے نظیر کی تحریک بھی زور پکڑتی جا رہی تھی کیونکہ اسلامی نظام کا نافذ ہونا نہیں ہو رہا تھا. جنرل حمید گل صاحب نے بھی نواز شریف کے سر سے جو IGI کا اتحاد تھا کیونکہ وہ ٹوٹ چکا تھا، اب مزید ان کے ساتھ اتحاد نہیں تھا لیکن اتحادی حکومت تھی. جس طرح آج کل PDM کی ہے، MQM جس طرح مرات وغیرہ لے رہی ہے اسی طرح کی حکومت تھی. سیم اسی طرح کا ہے. آپ کو ایک آئینے کے دو رخ ہیں.
تو ادھر جب بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو اس احتجاج کو اور اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی تھی اور انہوں نے اسلام آباد آنے کی دھمکی جب دی تو نواز شریف نے بڑی پلاننگ کے ساتھ کی بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی ننگی تصویر ماں بیٹی کی بنوا کر وہ ہیلی کاپٹروں سے پھینکی گئی تھی اور اس پر گالم گلوچ الزامات اور پیلی ٹیکسی کے نام سے اور بہت سے ایسے القاب و آداب استعمال کیے گئے تھے جو کہ ایک سیاسی سیاہ باب ہے۔ میں بے نظیر کو اتنا تک نہیں جانتا، لیکن بے نظیر ایک اچھی عورت تھی، پولیٹکس میں تھی، کیونکہ ہمارے عمران خان لیڈر ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے اور وہ عمران خان صاحب شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت انکار کر دیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کسی کے کہتا ہے نا میں کسی کے موڈے تو چڑھ کے نہیں آیا، عمران خان نے خود کہا ہے کہ میں کسی کے موڈے پہ چڑھ کر نہیں آنا چاہتا تھا، کسی کندھے پر سوار ہو کر نہیں ہونا چاہتا اس نے، اس لیے انہوں نے اپنی جدوجہد، انہوں نے اپنی اسٹرگل، اپنی جو کرکٹ کی تھی وہ مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس کے ذریعے آؤں گا، اپنی جدوجہد کے ذریعے پولیٹکس میں آؤں گا، ایسے میں نہیں آؤں گا۔ تو نظیر کو کام کرنے کی کوشش کی گئی تو بے نظیر تو کامیاب ہو گئی، کیونکہ لوگ جان چکے تھے کہ مولانا سمیع الحق کے ساتھ جو ہوا اور بعض بے نظیر کے ساتھ جو ہوا، یہ پلاننگ بے نظیر کا ختم نہیں ہوئی۔ جب عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہی پلاننگ کی گئی ہے، پہلے عائشہ گل علیہ کو استعمال کیا گیا، خلیج چیٹ اور یہ وہ ہے، عمران خان کے ساتھ عمران خان نے بیڈ روم میں بلایا، یہ کہا گیا عائشہ گل علیہ، لیکن بعد میں عائشہ گل علیہ خود اعتراف کرتی ہے کہ مجھے نیوز لیگ نے کہا کہ آپ ٹکٹ دیں گے، جو بعد میں مکر گئے، ہمیں ٹکٹ نہیں دی گیا۔ تو دوسری جانب ریحام خان کو استعمال کیا گیا، ریحام خان کو سے کتاب لکھوائی گئی، کتاب جو لکھی گئی وہ بھی دو صحافیوں نے مل کر لکھی ہے، اور صحافیوں نے مل کر جب کتاب لکھی تو وہ کتاب بھی شائع ہو گئی، لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں یہ الزامات لگائے گئے کہ ان کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، مراد سعید کا بھی الزام لگایا گیا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب پلاننگ اب 1990 کا دور نہیں ہے، ہمیشہ طور پر نواز شریف فیملی نے غلیظ پلاننگ کی ہے، گندی پلاننگ، کیونکہ ان کی سیاست ہی گندی پلاننگ سے، بے نظیر کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ جو بھی آتا ہے یہ کپڑے پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں، مجھے تو انہوں نے یہ کر دیا ہے، مجھے انہوں نے کیا ہے، بس یہ ان کی پلاننگ ہے۔ 20ویں دہائی کا زمانہ ہے، لوگ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ٹیکنالوجی اس دور سے کہ آپ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتے ہیں، آپ حقیقت کی پہچان کر سکتے ہیں، اس میں حقیقت کیا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس لیے نوجوان جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی ٹیمز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی چترول کرتے ہیں اور روزانہ ان کے آئیڈیاز کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ کل بے نظیر بھٹو کی برسی تھی تو اس کے بیٹے نے بہت اچھی تقریر کی جس میں صرف عمران خان کا نام لیا ہے، ماں کا نام تک نہیں لیا انہوں نے۔ کیا اولاد پیدا کر کے گئی بے نظیر ہے، یار یہی اولاد تھی، وہی اس کا جو خواب تھا وہ یہ بہار پورا کرے گا، جو بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، چینی اگتا ہے، اس کے فارمولہ یہ ہے۔ سائنسدان پاگل ہو چکے ہیں کہ آج تک آسمان سے سیلاب نہیں اترا، لیکن اس نے سیلاب اتار کے دکھایا، آسمان سے سیلاب اتر رہا تھا۔ کیا کامن سینس ہے، اس آسمان سے سیلاب اتر رہا تھا۔ تو پٹواری آزاد، بیکاری آزاد کل بے نظیر کی برسی بنا رہے تھے، ان کو بھی میں چھترول تھوڑی سی کرتا جاؤں کہ وہی بے نظیر جس کی ننگی تصویر نواز شریف نے پھینکی تھی آج اس کی برسی بنا رہے ہیں۔ وہ اس بے نظیر کی قبر پر جائیں کہ جا کر اسے کہیں کہ ہم آپ کی برسی بنا رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتی نا تو آج ایسے بلاول جیسے نمونے یہاں پر نہ آتے، کم از کم کچھ پاور والے کو مقابلہ کرنے والے نمائندے آتے۔ وزیر خارجہ ایسے لوگ وزیر خارجہ بنا رہے ہیں جس کے پتہ نہیں میل ہے، فیمیل ہے، شیمیل ہے، جو بھی ہے، اس کے کل تعلقات جا کر چیک کیجئے نا، ایک رپورٹس آنے والی ہے، وہ آپ کو آپ کی کان اور آنکھیں کھول کے رکھ دے گی کہ ایسے نمائندے پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ اس غلیظ پلاننگ سے بچیے، حقیقت جانیے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔